ویلکم بیک ناظرین. انتخاب عالم دوبارہ آپ سے سامنے اسی پروگرام کو جاری رکھتا ہے. یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں ہم جناب خدیجہ خان صاحبہ سے. خدیجہ صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے آپ جدوجہد کر رہی ہیں اور ایک پارلیمنٹ میں قانون نافذ مطلب یہ کہ وہ پاس ہوا ہے تیزاب کے حوالے سے اور جو ورکنگ وومن ہیں ان کے ہیرسمنٹ کے حوالے سے, جبکہ اس کے بعد ہی فوری واقعات بھی سامنے آ گئے. تو اس پہ آپ کی کیا مطلب ویو ہے آپ کے؟ دیکھیے, یہ تو ایک میں کہتی ہوں کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس دن پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا کہ تیزاب پھینکنے والے کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے, اس کے دوسرے دن ہی سرجانی ٹاؤن کے ایریا میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے میرے خیال سے ہر آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ رول صرف بنانے کے لیے نہیں ہے, ان کو آنر کرنا اور ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت کوئک ڈیسیجنز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو پرولونگ کرنے دیا جائے اور ان کو بہت وقت دیا جائے, اس طرح نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اس چیز کو اسی طریقے سے لیں جس طریقے سے یہ قانون ابھی پاس ہوا, اس کے سیکنڈ تھرڈ ڈے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, تو ان کو اس کی فوری طور پر کوئی یعنی کہ نوٹس لینا چاہیے اور میں کہتی ہوں کہ اس کو سزا بھی دینی چاہیے, اتنی ویسی بات. اور دوسری یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بیچاری آئے دن, یعنی اگر آپ انٹیریئر سائڈ پہ دیکھیں ملک کی ہر طرف, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خواتین جو ہیں وہ روزانہ اسی قسم کی افسوسناک واقعات کا شکار ہوتی رہتی ہیں. تو اور کون سے قوانین ہیں جو اس وقت جیسے قرآن سے شادی ہے یا اس طرح کے اور کون سے قوانین ہیں جو کہ کاروکاری ہے؟ جی ہاں, کاروکاری تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو جتنا زیادہ ہم سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بار بار وہ ہمارے سامنے آئے دن کوئی نہ کوئی کاروکاری کیس آتا ہے. اور بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اخباروں میں نظر بھی نہیں آتے پیچھے جو ہے. اگر آپ ویسے سنیں لوگوں سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں. قرآن سے شادی کا آپ نے صحیح کہا کہ یہ جہالت, میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا ایکسٹینٹ, یعنی کہ کیا مطلب اس میں دیکھیے یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی جو میں نے ابھی تک جتنا ہمارا سروے ہے اور جو ہم نے اس سلسلے میں انویسٹیگیشنز کیے ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر جائیدادوں کے وجہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ کسی اور فیملی میں نہ چلے. آپ یہ سوچئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ہماری یہ جو کتاب ہے, آخری کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہوئی ہے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے, اس کے ساتھ یہ کھیل مذاق کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کا بہت زبردست نوٹس لینا چاہیے اور اس سلسلے میں بھی کوئی ایسی سزائیں رکھنی چاہیے کہ لوگوں کی آئندہ ہمت نہ پڑے. اچھا, ورکنگ وومن کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کیا کس طرح کے ہیں, اور آپ مطلب آپ کے ایسوسیشن میں کوئی ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں اور آپ نے اس پہ کام کیا ہو, یا جو ان کو پرابلمس ہیں وہ کیا پرابلمس ہیں جس کو وہ رابطہ نہیں کرتی ہیں یا ان کے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہے, یا کس طرح ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے, یہ تھوڑا بتائیں ناظرین کو. دیکھیے اویئرنیس کا تو اب یہ ہے کہ جہاں تک ورکنگ وومن کا سوال ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پڑھی لکھی عورت گھر سے باہر نکلتی تو اس کو اپنے رائٹس کے بارے میں بھی بہت حد تک پتہ رہتا ہے. لیکن ہمارا خواتین جو جاتی ہیں دو طرح کے ہیں خواتین, ایک وہ ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہیں, جی ہاں, اور ایک وہ ہیں جو کہ انایجوکیٹڈ, اور وہ مطلب فیکٹریز میں کام جی ہاں. جیسے کہ آپ نے ایجوکیٹڈ خواتین کے بارے میں کہا, ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ رہتا ہے, اور اگر ان کے ساتھ کوئی وہ کسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ہمیں اپروچ بھی کر لیتی ہیں, اور وہ ویسے بھی ان کے پاس بہت ساری ایسی یعنی کہ وے آؤٹ ہیں کہ وہ وہاں پر بھی لیگل رائٹس کو وہ اپنے جانتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. رہ گئی وہ خواتین جو عموماً گھروں میں کام کرتی ہیں یا جو لو کاسٹ کو بلانگ کرتی ہیں, عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو گھروں میں وہ بیچاریاں جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دھمکیوں سے یا لوگوں کے ان کو غلط قسم کے ڈائریکشنز بتانے سے وہ جو ہیں وہ بالکل میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پرابلم آتی ہے میڈم. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کیونکہ موبائل کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے, آزادانہ اس کا جتنا وہ ہے استعمال سے خرابیاں اور برائیاں بڑھ رہی ہیں, اور میں بھی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, تو میرے پاس بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں کہ نوجوان بچیاں لڑکیاں جو ہیں گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے ان کی ہسٹری معلوم کی جاتی ہے, تو ان کے والدین نے ان کے موبائل چیک نہیں کیا, ایس ایم ایس چیک نہیں کیے, چیزیں نہیں کی, وہ بڑھتی گئی. بعض ایسے بھی کیسز آئیں جو کہ وہ گھروں سے غائب ہو گئیں اور دے کانٹ بیک اگین, تو وہ ایسی صورتحال میں چلے جاتی ہیں. تو وہ
آپ بھی بتائیے کہ کیا مطلب اس طرح کی پرابلمس کیا آپ فیل کر رہی ہیں کہ معاشرے میں ہیں اور کیوں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی ہاں بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ایسی پرابلمس تو ہم آئے دن شکار ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کی بچیاں ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں جو لوگ، جی ہاں بالکل، پھر وہ لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ ان سے پیسہ بٹورتے ہیں. جی ہاں پیسہ بٹورتے ہیں، یا عموماً ایسی بچیاں جو ہیں ان کے اکثر پتہ بھی نہیں چلتا بعد میں، یا ان کے بعد میں مرڈر کر دیے جاتے ہیں، ان کو ریپ کرنے کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی کامن پریکٹس بن چکی ہے یہ. اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے وہ اس کا ون آف دا مین میں کہوں گی بگسٹ کاز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی تنزلی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ بھی خود. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آپ یہ دیکھیے کہ اس چیز کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے کہ اب موبائل نہ یوز کریں، کیونکہ موبائل ایک کیسے کور اپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہاں پر، جی ہاں یہاں پر تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کی بچیاں ہیں یہ ہیں، ان کے لیے اگر گورنمنٹ اپنے مطلب یعنی کہ اپنے چھوٹے اسکیل پر بھی کچھ اویئرنیس پروگرامز جیسے گاؤں میں، گراؤں میں، ان ساری جگہوں پہ یا چھوٹے شہروں میں اس طرح کے شروع کرے اور ان کی ماؤں کو یہ تعلیم دی جائے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں بیسیکلی جو لڑکی ہے یا کوئی بچی ہے وہ اپنی ماں کی بتائی ہوئی تربیت اور تعلیم پہ وہ زیادہ چلتی ہے، کیونکہ باپ تو عموماً آپ نے دیکھا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ بزی ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بیسک چیز ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ماں کا بڑا اہم رول ہے، بہت ماں کا رول، اس سے فرینڈلی ایک ماحول میں اور کس طرح اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، جی ہاں وہ بالکل کنٹرول. رات کو بھی ایک لوگ یہ بھی سجیشن دیتے ہیں رات کو والدین بچوں سے موبائل اور نیٹ وغیرہ لے کر اپنے پاس رکھیں اور وہ رات کو الاؤ نہ کریں. یہ بھی ایک حل لوگوں نے بتایا چیزیں. دیکھیے کنٹرول ایک طرح کی آپ کہنا چاہیے مطلب. جی ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ برائی کو، ضروری نہیں کہ آپ ان کو اس طرح سٹاپ کریں کہ نہیں بس تم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے اکثر ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں بچے اور وہ ذرا زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں. آپ ان کو کنڈیم کریں اس ایکٹ کو، اس کے سامنے باغیانہ سوچ پیدا ہوتی ہے. جی ہاں باغیانہ سوچ ہوتی ہے، آپ اس کو روکیں. آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اب بہت دفعہ میں نے دیکھا پیرنٹس بڑے ڈائریکٹلی لوگوں کے سامنے بچوں کو انسلٹنگ وے میں بتاتے. میرے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اگر بچے کو یہ بتائیں کہ اس کی کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے تو زیادہ اس کی جی ہاں کاؤنسلنگ کی جائے. وہ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے اور ٹائم فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ یہ سب کچھ کریں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ ایجوکیٹڈ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی این جی اوز میں نے دیکھا ہے، ویسے بھی اپنے اسکول کالج کے اس پروگرامز میں سب چیز میں یہ ان کا ذکر کرتی ہیں، لیکن اس طریقے سے سٹاپ نہیں ہو پا رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. اچھا ندیم صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ندیم جمال صاحب سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ذکر کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ انسانی حقوق کی پامالی مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور مختلف قوانین جس کا سہارا لے کر. تو میں چاہوں گا کہ مسلمز کے ہی خلاف کیوں ہے آخر؟ کیا مسلمز دہشت گرد ہے؟ کیا مسلمز نے وہ کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا فائدہ اٹھاتے، یا انسانی حقوق کے جو مطلب قوانین ہیں ان کا وہ فائدہ اٹھا کے کرتے ہیں؟ انسانی حقوق کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈسٹنکشن ہو، جس میں آپ کسی ایک کمیونٹی کو جو ہے شکار کریں. یہ سب اصل میں کنسپائریسی ہوتی ہے. اچھا سب مسلمان ملکوں کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونائٹ نہیں ہے. مسلمان جو ہیں وہ 56-57 ممالک ہیں لیکن کہیں ایک ملک میں یونٹی نہیں ہے، کوئی ایک آواز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کیا کسی کرسچن کو کچھ ہو جاتا ہے، نیٹو نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے، یورپین یونین بن گئی ہیں، رشیا کو آپ دیکھ لیجئے، سب ایک دوسرے کو جو ہے کولابریٹ کرتے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو بھی عالمی سازشیں ہیں، یہ اصل میں اس کے پروردہ یہ خود ہیں اور ان کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر آتی ہے کہ جو حکمران ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر پوری مسلم امہ کے حقوق اور ان عوام کا استحصال کر رہے ہیں. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. جب تک مسلمان ممالک یونائٹ نہیں ہوں گے، او آئی سی کو آپ فعال نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے آپ کو دباتے ہی رہیں گے. یہ بہت شکریہ محترمہ خدیجہ خان صاحبہ جو کہ پکار فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جو کہ ایک لیگل ایڈوائزر ہیں پکار کے.
اور ہیومن رائٹس پوسٹ کے نام سے آپ لوگوں کی کاوشیں سامنے میرے رکھی ہوئی ہیں. ہم مہمان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے، وہ آج انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے. ناظرین، اس وقت آج ہم نے ہیومن رائٹس واچ میں کئی چیزوں کا احاطہ کیا، جس سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کیے جائے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کس طرح کر سکتی ہیں، کون سے ادارے ہیں جہاں پہ وہ اپروچ کر سکتی ہیں، بچیاں ہیں ان کو کن چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے، آنے والی نسل کو کن چیزوں کی طرف والدین کو چیک رکھنا چاہیے کہ کہاں کس طرف ان کو خرابیوں برائیوں اور کسی کھائی میں جانے سے روکا جا سکتا ہو، اور ان کو تعمیری سرگرمیوں میں آگے بڑھانے کے لیے کونسلنگ اور دیگر کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے ان کو نسل کو ہم جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پہ جو زیادتی ہو رہی ہے اور ویٹو پاورز اور دیگر قوانین جو کہ UN اور اس طرح کے جو ہے بڑے بڑے ایگریمنٹس ہیں جو کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ انسانوں کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، نہیں بلکہ وہ جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، قوانین بن رہے ہیں، انسانوں کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں بلکہ ان کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کبھی ملاقات ہوگی. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.